موضوع الدرس في إثبات المعاد وأشراط الساعة سورة الانفطار تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال النسائي أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قام معاذ رضي الله تعالى عنه فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتان أنت يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. وأصل الحديث مخرج في الصحيحين ولكن ذكر السماء انفطرت في أفراد النسائي وقد تقدم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے اس سند سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء پڑھائی. آپ امام تھے. فطول آپ نے بڑی لمبی قرات کی. تو صاف بات ہے کہ بوڑھے آدمی اور کام والے لوگ جو تھے وہ تھک گئے اور حضور پاک کو شکایت پہنچی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں, اگر اتنی لمبی نماز پڑھی جائے تو ہمارا تو کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور فرمایا افتان انت یا معاذ, کیا تم جھگڑا ڈالنے والے ہو حضرت معاذ کہ تم لمبی نماز پڑھو گے, کوئی نہیں چھوڑ دیں گے, کوئی نہیں آئیں گے, کوئی اپنی الگ جماعتیں پڑھیں گے تو جھگڑا پیدا ہوگا. نماز اگر پڑھانی ہے تو اعتدال سے پڑھاؤ. اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اگر عشاء کی نماز ہے تو سبح اسم ربک الاعلی اور اسی طرح سورۃ والضحیٰ اور اسی طرح اذا السماء انفطرت اس قسم کی صورتیں یا اتنی آیات والی صورتیں پڑھا کریں, زیادہ لمبا نہ کریں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ امام کے لیے یہ بھی حکم ہے. حضور پاک نے فرمایا من ام منکم فلیخفف, کہ جو آدمی تم میں امام بنے اس کو چاہیے کہ نماز تخفیف سے پڑھائے, چونکہ اس کے پیچھے کام والے بھی کھڑے ہیں,
اس کے پیچھے بیمار بھی کھڑے ہیں، اس کے پیچھے عورتیں بھی کھڑے ہیں جن کے بچے رو رہے ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ نماز جو ہے وہ اعتدال کی پڑھائیں۔ ہاں اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر تو آپ جتنی مرضی ہے نماز نبی کریں، جتنا آپ سے برداشت، حتیٰ کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک رات ساری رات یعنی ساری رات آرام بھی نہیں فرمایا اور صرف ایک آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، کون روک سکتا ہے، تو مالک ہے، اور اگر تو بھی مہربانی کر کے بخش دے، ان سے عذاب رفع فرما دے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت، ساری رات حضور اسی آیت پہ کھڑے۔ حضور رات کی تہجد مبارک جو تھی اتنی لمبی پڑھتے تھے، حتی تورم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاؤں مبارک پہ برم آ گئی، پاؤں سوج گئے کھڑے کھڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو خبر دے دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی تو اگلی پچھلی خطائیں بھی اللہ نے ساری معاف فرما دی ہیں، پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا عائشہ تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر تم نماز سنت پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، اشراق پڑھ رہے ہو، تو جتنا مرضی آئے لمبی کرو، جتنا مرضی آئے تسبیحات کہو، یعنی رکوع کے اندر 3 دفعہ کے بجائے آپ 7 دفعہ سبحان ربی العظیم، 11 دفعہ، 21 دفعہ سبحان ربی الاعلی، جتنا دفعہ مرضی 100 تک بھی کہتے چلے جائیں، اور قرات بھی قرآن کی جتنی لمبی کریں گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ قبول ہوگی۔ وقوموا للہ قانتین امن هو قانت باللیل، وہ لوگ جو رات کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اللہ کے دربار کے آگے۔ لیکن اگر آپ امام ہیں تو پھر آپ کو نماز تخفیف سے پڑھانی چاہیے۔ تخفیف کا معنی یہ ہے کہ قرات متوسط، یہ معنی نہیں کہ رکوع سجود پورا نہ کرے، رکوع سجود تو پورا ہوگا ہر حال میں، رکوع بھی مکمل ہو، سجود بھی مکمل ہو، اور تشہد بھی مکمل ہو، اسی طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ قرات بہت زیادہ طویل نہ ہو۔ اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی حدیث میں موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ من سرہ، جس آدمی کو یہ خواہش ہو کہ میں اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھ لوں، اس کو چاہیے کہ وہ یہ 3 صورتیں جو ہے ان کو پڑھے، اذا الشمس کورت، اسی طرح اذا السماء انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، اور جن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا وہ ترجمے والے قرآن شریف سے پڑھیں اور ایک ایک آیت کو بار بار پڑھیں، بار بار ترجمے پہ غور کریں، تو قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس صورت میں اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا قُلْ تَعَالَىٰ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، فطرت کا معنی انشقت، جب آسمان پھٹ جائیں، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں السماء منفطر بہ، یاد رکھو جب قیامت آئے گی تو یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ جب سورہ اولا پھونکا جائے گا تو آسمان بھی پھٹ جائیں گے، تارے بھی گر جائیں گے، پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، یہ نظام برہم کر دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے فرماتے ہیں السماء منفطر بہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جو ہیں تساقطت، وہ جھڑ جائیں، گر جائیں تارے۔ کیوں؟ یاد رکھیں گے یہ تارے جو ہیں یہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قندیلیں روشن کر رکھی ہیں، آسمان اور زمینوں کے درمیان میں ہیں، بسلاسل، اور فرماتی ہے من نور، ان کی زنجیریں نور کی ہیں، بأید الملائکہ، ملائکہ نے پکڑ کے روکا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ جب ملائکہ بھی ختم ہو گئے، آسمان بھی پھٹ گئے، تو تارے تو خود بخود جڑ گئے، اس لیے فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا
البحار فجرت قال علی ابن ابی طالب بعض فجر اللہ بعضها ببعض فجرت کا معنی کھول دیا جانا، یعنی اب دریاؤں کے درمیان میں حاجز ہیں، فاصلے ہیں، پھر سارے فاصلے اٹھ جائیں گے اور سارے دریا مل کے ایک دریا بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ فجرت کا معنی یہ ہے کہ انہیں آگ دہکا دی جائے گی۔ وقال الحسن فجر اللہ بعضها فی بعض، یعنی ایک دوسرے کی طرف کھول دیے جائیں گے حتیٰ کہ ان کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ وذهب ماؤها وقال قتادہ اختار اصبحا بمالها، حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اب دنیا کے اندر دو دریا ہیں، میٹھا بھی ہے کڑوا بھی ہے، لیکن درمیان میں حاجز ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے فرمایا دو دریا ہیں، ادھر میٹھا دریا ہے ادھر کڑوا دریا ہے، میں نے درمیان میں حاجت رکھا ہے، میٹھا کڑوے سے نہیں ملتا اور کڑوا میٹھے سے نہیں ملتا۔ یہ دنیا میں موجود ہے، جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن پر بھی موجود ہے، بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے، اور اراکان کے علاقے میں بھی موجود ہے کہ دو دریا ایسے کٹھے چل رہے ہیں اور دونوں کا رنگ بھی الگ ہے، شکل بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے، لیکن ملتے نہیں ہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے، طوفان ہے نا، تو یہ پانی اگر اس پہ چڑھ جائے پھر واپس لوٹ جاتا، کبھی یہ پانی اس پہ چڑھ جاتا ہے پھر واپس لوٹ جاتا، لیکن وہ حاجز ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر کشتیاں چل رہی ہیں، آدمی تیر کے گزر رہا ہے، اس کو کوئی دیوار نہیں لگتی، لیکن اللہ نے روکا ہوا ہے، حاجز ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، جیسے اللہ نے عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان جو عالم ہے یہ بھی عالم برزخ ہے، چاہے ہمیں سمجھ نہ آئے لیکن عالم برزخ ہے، اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی فجرت کا معنی وہ میٹھے اور کڑوے دریا مل جائیں گے۔ وقال الکلبی رحمہ اللہ تعالی ملیت، یعنی بھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قال ابن عباس بُحِثَتْ، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی یعنی جو اندر ہے وہ باہر آ جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ بُحِثَتْ بُحِثِرَ ایک ہی معنی ہے۔ وقال صدی تو بعثر تحرک فیخرج من فیہا، تو بعثر کا معنی کہ حرکت آئے گی، اس کے اندر جو کو جا وہ زمینیں جو ہیں وہ باہر ڈال دیں گی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندر جو کچھ ہے وہ باہر پھینک دے گی، خالی ہو جائے گی، یعنی اس کے اندر اگر موتا ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، اگر زمینوں کے اندر معادن دفن ہے، سونے چاندی ہیں، سب باہر آ پڑیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اِذَا كَانَ هَذَا حَصَلَ هَذَا، کہ جب یہ ہوگا تو پھر ہر بندے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ قیامت تک پیچھے سے بھی ان کا اجر جاری رہتا ہے، اور بعض ایسے آدمی ہیں جو ایسا برا کام کر جاتے ہیں کہ قیامت تک ان پر عذاب اور لعنت برستی رہتی۔ اس لیے حدیث میں من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها مثلھا، کہ جو آدمی کوئی اچھی چیز بنا جائے، مسجد بنا گیا ہے، مدرسہ بنا گیا ہے، کوئی دین کا کام کر گیا، تو قیامت تک جو عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ ومن سن سنتن سیئۃ، اور کسی نے برائی کی بنیاد رکھی، فلم بنا دی، کلب بنا دیے، ڈانس گھر بنا دیے، تو جب تک وہ چلیں گے اس پر عذاب ہوتا رہے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اب تحدید آ گئی، هذا تحدید اللہ كما يتوهم بعض الناس من انه ارشاد الى الجواب حيث قال الكريم حتى يقول قائل غره کرمه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تحدید ہے، زجر ہے کہ اے انسان کیا ہو گیا تمہیں، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آگے جواب کریم موجود ہے، حتیٰ کہ کہنے والا کہے گا کہ آپ کے کرم کی وجہ سے میں دھوکے میں آیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ معنی فی ھذا ما غرک یا ابن آدم بربک الکریم العظیم حتی اقدمت علی معصیتہ
وَقَابَلْتَهُ بِمَا لَا يَلِيقُ، جیسے کہ مانا یہ ہوگا کہ اے ابن آدم کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا کہ تیرے رب کریم اور عظیم نے تم پہ اتنی نعمتیں کی لیکن تم نے اس کی نافرمانی کی اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں پر عمل کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں. کما جاء فی الحدیث قدسی یوم القیامہ یا ابن آدم ما غرک بی یا ابن آدم ماذا جبت المرسلین، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابن آدم ما غرک بی، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا کہ تم دنیا میں خدا کو بھی بھول گئے، ہر چیز کو تم نے چھوڑ دیا، گناہوں میں پڑ گئے، تم نے قرآن بھی بھلا دیا، نبی بھی بھلا دیے، ہر چیز بھلا دی. ما غرک بی ما ابن آدم ماذا جبت المرسلین، تم نے میرے پیغمبروں کو جب انہوں نے دعوت دی تو کیا جواب دیا. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری آیات مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان سے پوچھیں گے ما آتاکم من نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، قرآن نہیں آیا، کتابیں نہیں آئی، علماء نہیں آئے. قالوا بلا، کہیں گے آئے. قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں. فکذبنا، ہم نے تکذیب کی. فقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کوئی اللہ نے نہیں اتاری کتابیں، تم نے خود بنائی. ان انتم الا فی ضلال کبیر. قالوا لو كنا نسمع او نعقل، اب کافر کہیں گے کہ کاش ہم نے پیغمبروں کی بات مان لی ہوتی یا ہم نے خود عقل سے کام لے کے، فہم سے کام لے کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چل لیتے. ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ جلتے ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اب اقرار کریں گے. فسوقا لاصحاب السعیر، اللہ فرمائیں گے وہ دور کرو ان کو، ڈالو جہنم کے اندر. اب اعتراف کرنے کا یا شرمندگی کرنے کا، تو اس لیے یہ تحدید ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، کیا چیز ہے. تو ہر چیز تم بھول گئے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنی پیدائش، ہر چیز بھول بیٹھے ہو. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ان عمر سمع رجلا يقرأ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فقال عمر الجهل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یہی آیت تلاوت کر رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہل نے، آدمی کی جہالت نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رکھا اور اندھیرے میں پڑ گیا وہ. وقال ايضا حدثنا عمر بن شيبة قال حدثنا ابو خلف قال حدثنا يحيى البكاء سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال ابن عمر غره والله جهله، آپ نے فرمایا اس کو اس کی جہالت نے دھوکے میں ڈالے رکھا، نہ اس کو قیامت کا کوئی فکر تھا، نہ انبیاء کی باتوں کا کوئی خیال تھا، یہ اپنی جہالت کے نشے میں مست رہا. وقف روان ابن عباس رضی ابن خیسم الحسن میں ذلك وقال قتادہ ما غرك بربك الكريم، یعنی ای شیء ما غر ابن آدم غیر هذا العدو الشیطان، وہ فرماتے تھے اس انسان کو دھوکے میں ڈالنے والا شیطان ہے جسے دھوکے میں ڈالا. وقال الفضيل بن عياض لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخات. فضیل ابن عیاض یہ صوفی بزرگ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. وہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں کسی چیز نے دھوکے میں ڈالا تو میں کہوں گا مولا آپ نے جو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، ہماری ہر غلطی پہ پردہ ڈالتے گئے، اس وجہ سے ہم دھوکے میں پڑ گئے. وقال ابو بکر الوراق لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني کرم الكريم، تو میں کہوں گا کہ مولا آپ کے کرم کی وجہ سے، آپ کے رحم کی وجہ سے میں دھوکے میں رہا.
وقال بعض اهل الاشاره انما قال بربك الكريم دون سائر اسمائه وصفاته انه لكنه الاجابه. اب بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا بربک اور پھر صفت بھی کریم، اس کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بندے اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی توبہ کرو، تو اب بھی میں کرم کرنے کے لیے تیار ہوں، اب بھی میری رحمت تجھے بخشنے کے لیے تیار ہے. اگر تم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے تو سچے دل سے توبہ کر کے لوٹ آؤ. فرماتے وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بتائل انما اتى باسم الكريم لنبي على انه لا ينبغي ان يقابل الكريم بالافعال القبيحه واعمال الفجور. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ تخیلات ہیں، ورنہ اللہ نے فرمایا ربک الکریم، وہ کریم ہے، تو کریم کے مقابلے پہ نافرمانی کی جاتی ہے، کریم کے مقابلے پہ بے حیائی کی جاتی ہے. تو یہ تنبیہ ہے اور تحدید ہے جو اللہ نے فرمائی ہے. وقد حق البغوی قلبی مقدمہ قال نزلت هذه الآية في الأسود بن شريح ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة فأنزل الله تبارك وتعالى ما غرك بربك الكريم. حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اسود ابن شریح کافر تھا، وہ حضور کی نقلیں اتارا کرتا، تو اس پر یہ آیات اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی. کیونکہ فوراً جو پکڑنا آئی تو دھوکے میں آ گئے. تو یار ہم نے حضور کا انکار کیا، ہمیں اللہ نے پکڑا تو نہیں ہے، ہم نے توحید کا انکار کیا تو اللہ نے ابھی تک تو ہمیں نہیں پکڑا ہے، بس اسی دھوکے میں آ گئے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. تم کیوں دھوکے میں آ گئے اپنے رب کے بارے میں؟ وہ رب کریم جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں برابر کیا، پھر تم کو ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بنایا. ای جعلک سویا مستقیما، اللہ نے کیسے سیدھا بنایا. معتدل الکامۃ منصبہ فی احسن الہیئات والاشکال، اللہ نے کیسے تمہیں سیدھا پیدا کیا، پھر تمہاری کیسے خوبصورت شکلیں پیدا فرمائی، کیسے اللہ نے تمہیں ہاتھ عطا فرمائے، کیسے اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی. اب ایک آنکھ خراب ہو اندازہ کرو لوگ لاکھوں روپے لگا دیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا کوئی شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. میرے بندے کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں زبان نہیں دی، میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے، تو میرا شکر نہیں کرتے ہو؟ انہی زبانوں سے غیروں کو جا کے بوسے دیتے ہو، انہی زبانوں سے قرآن کو چھوڑ کے باطل کتابیں پڑھتے ہو، انہی کانوں سے حق سننے کے بجائے گانے سنتے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. قال الامام احمد حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا جریر قال حدثني عبد الرحمن بن میسر عن جبیر بن نفیر عن بشر بن جحاش القرشی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصق یوما فی کفہ، آپ نے اپنی تھوک مبارک ایسے ڈالی، ثم وضع علیہ اصبعہ، پھر انگلی رکھی، ثم قال قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انا تعجزنی وقد خلقتک من مثل هذا. آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں او بدبخت انسان، میں نے تم کو ایسی چیز سے پیدا کیا ہے، مجھ سے بھاگ جاؤ گے تو مجھے عاجز کر دو گے. حتی اذا سویتک وعدلتک مشیت بین بردین وللارض منک وفید فجمعت ومنعت حتی اذا بلغت التراکی قلت تصدق ان اوان الصدقۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، اللہ نے تمہیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اب دو چادریں پہن کے اللہ کی زمین پہ اکڑتے ہو اور اللہ کی زمین پہ دولت اور مال جمع کرتے ہو اور پھر مال کو گن گن کے رکھتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. حتی اذا بلغت التراقی، جب تمہاری روح نکل کے حلق میں آ جائے گی پھر کہو گے میں صدقہ کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟
وقد رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان به قال شيخنا الحافظ ابن الحجاج المزي فتابعه يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة وقوله تبارك وتعالى في أي سورة ما شاء ركبك قال مجاہد فی ای شبہ ابن او ام او خال او امن. اللہ تعالی نے تیری کیسے کیسے شکلیں بنائی، کبھی باپ کے مشابہ بنایا، کبھی ماں کے مشابہ بنایا، کبھی خال اخوال کے، کبھی چاچوں کے مشابہ بنایا. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سلام الفزاري قال حدثنا مطهر بن الهيثم قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال حدثني ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ولد لك قال يا رسول الله ما عسى ان يولد في لي اما غلام فاما جارية قال فمن يشبه قال يا رسول الله ما عسى ان يشبه اما اباه واما امه فقال النبي من دامه لا تقولن هكذا ان النطفة اذا استقرت في الرحم احضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم. اما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى في أي سورة ما شاء ركبت. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حدثنا موسیٰ بن علی بن رباح فرماتی ہیں کہ میرے باپ نے اور پھر میرے دادے نے روایت کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور پاک نے پوچھا ماں بولے کیا تمہارا کیا بچہ پیدا ہوا، کیا ہوا؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لازمی بات ہے یا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی. فرمایا وَمَن يُشْبِهُ لڑکا لڑکی ہوگا تو کس کی شکل ہوگی؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یا باپ کی شکل ہوگی یا ماں کی شکل ہوگی. حضور پاک نے فرمایا ٹھہرو، لا تقولن هكذا، تم یہ دعویٰ خود نہ کرو. ان النطفة اذا استقرت في الرحم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نطفے کو رحم کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں، احضرها اللہ تعالیٰ كل نسب بينها وبين آدم، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تک جو اس کی رشتہ داری بنتی ہے گویا اس کو سب کو سامنے کر دیا جاتا ہے اور اس پر جس کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں. اما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى في أي سورة ما شاء ركبك ونا شکلک، تیری شکل بنائی. وهكذا رواه ابن ابي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية ولكن اسناد ليس بثابت، سند صحیح نہیں ہے. لأن مطهر بن الحاصم قال في ابو سعيد كان متروك الحديث. قال ابن حبان يروى عن موسى بن علي وغيرهما لا يشبه حديث الإثبات لكن في الصحيحين ابي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال فهل فيها من اورق قال نعم قال فأنا اتاها ذلك قال عسى ان يكون نزعه ارق قال وهذا عسى ان يكون نزعه ارق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیحین میں یہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر حضور کو شکایت عرض کی، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ان امراتی، میری بیوی نے ولدت غلاما اسود، وہ تو سیاہ رنگ کا بچہ، تو نہ میرا رنگ سیاہ ہے نہ میری بیوی کا سیاہ ہے، تو یہ کالا بچہ کہاں سے آ گیا؟ نعوذ باللہ، اس کا معنی ہے کہ میری بیوی نے کوئی خطا کی ہے، غلطی کی ہے. حضور نے فرمایا هل لك من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا کیا رنگ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ سرخ رنگ کے اونٹ ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اس کے اندر کوئی سرخ رنگ کے علاوہ اور رنگ کا بھی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ سرخ بھی ہوتے ہیں، سیاہ بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں. اور میں وہ سرخ وہ عورت کہاں سے آ گیا؟ نہ کہ ایسا ہو سکتا ہے اس کے خاندان میں سے دادا بابا ماما کسی کی رگ نے کھینچ گئی ہو. اور میں تیری بیوی کے ہاں بھی ہو سکتا ہے ہمارے خاندان میں سے کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شکل ملا دی ہو، تو شک نہیں کر. اس کے بعد علماء فرماتی ہیں کہ بعد میں تحقیق بھی ہو گئی کہ وہ بیٹا اسی کا تھا، اس کی بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. لیکن اللہ کی مرضی ہے نا کہ کبھی اولاد جو ہے یاد رکھو
یا باپ کی شکل ہوگی یا ماں کی شکل. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کچھ اعضاء باپ کی شکل ہوتے ہیں اور کچھ ماں کی شکل ہوتی ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے نہ باپ کی شکل ہے نہ ماں کی شکل ہے، دادے کی شکل. حتیٰ کہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ ایک دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. حضرت ابو بکر آئے، حضرت علی بھی کھڑے تھے رضی اللہ عنہم. تو حضرت ابو بکر نے حضرت حسین کو اٹھا لیا، چوما، سونگا اور اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کہا کہ واللہ شبیہ من نبی لاب علی. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے خدا کی قسم ہے حسین تم محمد مدنی کی شکل ہو، علی کی شکل نہیں ہو. فضحک علی رضی اللہ. حضرت علی مسکرا رہے تھے کہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ معمولی بات تو نہیں ہے. اور اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن جو ہیں یہ بڑے ہیں، یاد رکھو. سیدنا حسین 1 سال چھوٹے ہیں. سیدنا حسن سر سے لے کر سینے تک پوری شکل حضور محمد مصطفیٰ سے ملتی، اور حضرت حسین جو تھے حضور کے سینے سے لے کر پاؤں تک پوری شکل حضور محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں بھائی ہمیں سے اکٹھے کھڑے کر دیتے تھے نا تو تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ کہ بالکل حضور کی پوری شکل سامنے آ جاتی. اور اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے میں نے اپنی زندگی میں حضور پاک سے مشابہ کوئی عورت نہیں دیکھی جیسے سیدہ فاطمہ ہے. فی مشیہا و کلامہا و ذکرہا و دلہا، کہ بی بی فاطمہ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہنسنا کاپی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل حضور کی صورت. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے سیدہ فاطمہ سے بے انتہا محبت تھی، کیونکہ اس کی شکل، اس کی آواز، اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھے کبھی انسان اپنے ماں کے خاندان کی طرف بھی چلا جاتا ہے، یعنی نانے کی طرف چلا گیا، نانی کی طرف چلا گیا، دادے کی طرف چلا گیا، دادی کی طرف چلا گیا، اور کبھی انسان اپنے قبیلے کے کسی آدمی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں، اللہ پاک نے فرمایا میری مرضی ہے میں جو شکل چاہوں بناؤں. اس لیے فرماتے وقت کالے کرم بھی قولہ تعالیٰ فی ای صورت ما شاء رکبک ان شاء فی صورت قرد و ان شاء فی صورت خنزیر. حضرت اکرمہ فرماتے تھے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اے انسان تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. اگر اللہ چاہے تمہیں بندر بنا کے پیدا کر دے، تمہیں خنزیر بنا کے پیدا کر، شکر نہیں کرتے ہو کہ انسان بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تمہارے اوپر علم کا تاج رکھا ہے اللہ نے. پھر تمہاری ہی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی، اور یہ ساری کائنات اللہ نے تیرے لیے پیدا کی ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تیرے لیے ہے، صرف تو میرے لیے ہے. تو پھر تو اتنا دھوکے میں پڑ گیا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت تیرے لیے ہے اور تو غیروں کو جا کے سجدے کر رہا ہے، تو غیروں کو پکار رہا ہے، تو غیروں کی منتیں مان رہا ہے، تو غیروں کی نیازیں دے رہا ہے، تو غیروں کی منتیں منوتیاں اور نظر چڑھا رہا ہے. کتنا بڑا ابھی اس میں یعنی کتنا خلاف عقل کام ہے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے لیکن سجدہ غیر کو ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے پکارتا غیر کو. اس لیے حضرت اکرمہ فرماتے تھے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک فی صورت قرد او خنزیر. اللہ چاہتے تجھے خنزیر بنا دیتے،
اللہ چاہتے تمہیں بندر پیدا کر دیتے، اللہ چاہتے تمہیں حیوان بنا دیتے، تم کیا کر سکتے تھے؟ اور اس کے بعد فرماتے وقد قال ابو صالح کہ یہ صورت ما شاء رکب ان شاء فی صورت کلب و ان شاء فی صورت حمار و ان شاء فی صورت خنزیر۔ حضرت ابو صالح بھی یہی ترجمہ فرماتی ہیں کہ اللہ جو چاہے، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں کتے کی شکل پیدا کر دیتے، کتا بنا دیتے، اللہ چاہتے تو تمہیں گدھا بنا دیتے، اللہ چاہتے تو تمہیں خنزیر بنا دیتے، وہ قادر ہے۔ اللہ نے بنو اسرائیل کے کتنی مخلوق ہے جن کو بندروں اور خنزیروں میں بدل ڈالا۔ وقال قتادہ بھی یہ ما شاء رکب قال قادر واللہ ربنا علی ذلک، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے فعال لما یرید، جو چاہے جو ارادہ کریں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ ومعنى هذا القول ان هؤلاء ان الله عز وجل قادر على خلق النطفة الى شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلق ولا شكل حسن مستقيم معتدل تام من حسن المنظر والهيئة۔ معنی اس یعنی ان حضرات کے اقوال پہ اب معنی کیا ہوگا؟ یعنی معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اسی نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اقبح الحیوانات کی شکل بنا دیں اور مکروہ الخلق بنا دیں، لیکن یہ اس کی قدرت ہے، اس کا لطف ہے، اس کا حلم ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں ایسی شکل عطا فرمائی ہے اور تمہیں مستقیم اور تمہیں معتدل، تمہیں حسن المنظر، کیا تمہارا خوبصورت منظر ہے اور حیت پیدا کی ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلنے کی کوشش کریں۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ طواف الوداع کے بعد یاد رکھو، ایک تو وداع طواف الوداع حج میں واجب ہے، یعنی اگر حاجی طواف الوداع بغیر عذر کے چھوڑے گا تو ایک بکری دم دینی پڑے گی، لیکن عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہے۔ اگر عمرے والے نے طواف الوداع کیا ہی نہیں تو اس میں کوئی جرمانہ نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ عمرہ ہو، حج ہو یا ویسے زیارت کے لیے آئے طواف کرے، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ تمہارا آخری کام یہ ہونا چاہیے کہ طواف کرو اور توکل اللہ کر کے چلے جاؤ۔ تو بہرحال طواف الوداع کر لیا لیکن نہیں جا سکے، کوئی بات نہیں، پھر آئیں نماز پڑھیں طواف کریں۔ کہتے جی کہ لوگ حتیم میں دھکے دیتے ہیں اور حجر اسود پہ دھکے دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال دھکے نہیں دینے چاہیے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی قمیص پھٹ جاتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب میں نے فضیلت سنی ہے حجر اسود کی کہ قیامت میں اللہ اس کو آنکھیں دیں گے اور یہ گواہی دے گا، تو بس میں نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑوں بوسہ دینا۔ تو یہ ابتدا سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا جائے گا، لیکن کوشش یہ کرو کہ کسی کو دھکے نہ دو، خاص طور پہ عورت اور مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے کہ اس دور میں جو بد کردار ہیں، شرابی ہیں، برے لوگ ہیں، وہ تو آپس میں بڑے جڑ کے رہتے ہیں، اور جو دیندار لوگ ہیں وہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ ہدایت دے، اور کیا کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہ تھوڑی بات ہے کہ ان کا ملنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، اگر وہ برائی پہ ملتے ہیں تو اور زیادہ گناہ ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ برائی سے نفرت کریں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آدمی حق کہے گا لوگ لڑیں گے۔ اب دیکھیں نا، حضور پاک نے حق کی دعوت دی تو قریش لڑے کہ نہیں لڑے؟
اب بھی جو علماء حق کہیں گے لوگ ان کو گالیاں بھی دیں گے، ان کو وہابی بھی کہیں گے، ان پہ فتوے بھی لگائیں گے، ان کے گلہ بھی کریں گے، شکوہ بھی کریں گے، برائی بھی کریں گے۔ اور جو مرنجان مرنج ہو ماشاء اللہ کہ بھئی یوم حسین ہے تو حاضر ہے اور یوم یزید ہے تو حاضر ہے، اس پہ سب راضی ہوتے ہیں، نہیں ماشاء اللہ بڑا ٹھنڈا انسان ہے، حق کہتا ہی نہیں، یعنی مداحن ہے۔ جب حق کہو گے تو صاف بات ہے تکلیف ہوگی۔ میں پاکستان سے آیا الگسیم میں، الگسیم سے میں 2 مرتبہ مکہ آیا سے نماز پڑھ کے چلا گیا، عمرہ نہیں کیا۔ بعد میں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ کہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کیا؟ کیونکہ الگسیم والے حضرات جو ہیں وہ طائف کے راستے سے آتے ہیں تو ان کا میقات وہ ہے۔ اگر تو تم نے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا ٹھیک ہو گیا، نہیں کیا یہاں مسجد عائشہ سے کر لیا دم پڑ گئی، یہ میقات تو نہیں ہے نا۔ یہ تو مکے والوں کے لیے ہے کہ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو بھئی ہل میں جائیں، اقرب الہل جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے۔ کہتے جی ہمارے علاقے میں مسجد کا کچھ حصہ جو ہے وہ قبرستان پہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ جہاں قبر سامنے ہو یا نیچے ہو اس پہ نماز نہ پڑھیں۔ بعض جگہوں میں مجبوری ہوتی ہے، لوگ لینٹر ڈال کے اونچا کر دیتے ہیں تاکہ نیچے قبرستان رہ گیا اور اوپر جو ہے نمازیوں کے کام آ گئی، لیکن بہرحال افضل یہی ہے کہ قبر سامنے بھی نہ ہو اور قبر کے اوپر بھی کھڑے ہو کے عبادت نہ کی جائے۔ بہرحال جب امام صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں تو جو لوگ اسی سمت میں امام کے آگے کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر ادھر ہیں ادھر ہیں کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھو نا مثلا یہ کعبہ شریف، امام کھڑے ہیں اس طرف کوئی آگے نہ ہو، ادھر آگے ہے ادھر آگے ہے ادھر آگے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو طرف ہی الگ ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی مولوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتا ہے اور حضور پاک کو ہر جگہ حاضر اور ناظر سمجھتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے وہ تو کافر ہو گیا۔ کافر کے پیچھے نماز کیسے ہوتی ہے؟ جو آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کے سوا کسی نبی ملک ولی کو علم الغیب ہے وہ تو کافر ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو غیب نہیں۔ یہ جو انبیاء کو غیب، یہ تو انباء عن الغیب ہے، اخبار عن الغیب ہے، اظہار عن الغیب ہے، اطلاع عن الغیب ہے، علم غیب تو نہیں ہے۔ علم غیب خاص ہے خدا ہے۔ حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ جن کو تم پیران پیر مانتے ہو نا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے نکاح کے وقت میں کہ گواہ تو کوئی نہیں، ایک اللہ گواہ ہے، ایک میرا مدنی رسول اللہ گواہ ہے، ورنہ وہ کافر ہو گیا، اس نے رسول اللہ کو حاضر ناظر سمجھا ہے۔ یہ تو کوئی معمولی یہ گناہ نہیں، کفر ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ اگر ہم طواف کے دوران تلاوت قرآن کریں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، آپ نے تسبیح پڑھی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، اور یہ حضور نے امت پہ اب شفقت فرمائی کہ میری امت کے جاہل بھی آئیں گے جن کو قرآن نہیں آتا، پھر کیا کریں گے؟ اس لیے آپ نے وہ لفظ پڑھے جو ہر بندہ پڑھ لے، ورنہ اگر آپ قرآن پڑھیں، کلمہ پڑھیں، درود پڑھیں، سب جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اور کافی جب طواف کریں تو نظر اپنی نیچے رکھیں، جب حجر اسود پہ آئے پھر سامنے آپ اشارہ کریں،
ورنہ نظر نیچے ہو، چونکہ طواف بھی گویا نماز کے حکم میں ہے، بقول ابن عباس میں۔ کہتے ہیں جی کہ کوشش کی جائے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے طواف کا علیحدہ ٹائم ہو۔ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، وہ غافل نہیں بیٹھے ہیں۔ پہلے کتنا مطاف ہوتا ہے، اتنی اب دیکھو کتنا مطاف ہے۔ اب جو نیا حرم بن رہا ہے، انشاءاللہ اللہ حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایک وقت آئے گا پھر تم دیکھو گے کہ طواف کیسے 1.5 لاکھ آدمی 1 گھنٹے کے اندر طواف کر لے گا۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ محرم مناتے ہیں، اور ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ ربیع الاول کے 12 دن مناتے ہیں، وہ یا علی کا نعرہ مارتے ہیں، وہ یا رسول کا نعرہ مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، برادری ہے نا، بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی جھگڑا تھوڑا ہے، ان میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک دفعہ مولوی اسماعیل تھا، مناظر تھا شیعہ کا، بہت بڑا مناظر، بدبخت مولوی، بڑا تکڑا تھا۔ اصل تو وہ علماء دیوبند کا شاگرد تھا، پیسے کے لیے شیعہ بن گیا۔ تو بہرحال مناظرے میں بریلوی مولوی کو لے آئے۔ وہ جب مناظرہ بن گیا، سج گیا، سٹیج لگ گئی، اس نے دیکھا غور کر کے، اس نے کہا حضرت آپ میرے پاس مناظرے کے لیے کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کیوں میں مناظرے؟ انہوں نے کہا جناب ہم اگر تعزیے کو سجدہ کرتے ہیں، آپ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، ہم تعزیے کا جلوس نکالتے ہیں، آپ 12 ربیع الاول کو حضور کے میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، اگر ہم دلدل پہ کپڑے ڈالتے ہیں، آپ بھی ہر قبر پہ کپڑے ڈالتے ہیں، آپ ہم تو بھائی ہیں، آپ کا ہمارا مناظرہ کیسا؟ آپ کا تو ہمارا گزارا ہے، اکٹھا چل رہا ہے۔ میرے مقابلے پہ موحد علماء کو لے آؤ، توحید والا لے آؤ، کوئی دیوبندی عالم لے کے آؤ، کوئی ایسا آدمی لے کے آؤ جو ان چیزوں کا خود مرتکب نہ ہوتا ہو، ورنہ تمہارا ہمارا کیا فرق ہے؟ ہم آپ تو برادری ہیں۔ اچھا وہ بھی آپ دیکھیں محرم میں سبیلیں لگاتے ہیں، ہم بھی حلوہ لگاتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ دودھ پلاتے ہیں، ہم بھی 11ویں شریف کا دودھ پلاتے ہیں، دیکھو فرق کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا یہ کرو اللہ دونوں کو ہدایت، کوئی جھگڑا تو نہیں نا ہمارا، دعا کریں اللہ قادر ہے ہدایت دے دے۔ اگر ایک سے زیادہ عمرہ کریں، کوئی نفلی عبادت ہے، تمہاری مرضی ہے، 100 کرو یا نہ کرو۔ اب دیکھو نا حضور پاک نے ایک دن میں کبھی 10 طواف نہیں کیے، لیکن اگر کوئی 10 طواف کرے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ سمجھنا چاہیے بھی جب طواف کا حکم موجود ہے، اب 1 کرو یا 10 کرو۔ جب عمرے کا حکم موجود ہے، 1 کرو یا 10 کرو۔ جب حج کا حکم موجود ہے، 1 کرو یا 10 کرو، تمہاری اپنی ہمت ہے۔ لیکن مکے میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ کہتے جی کہ عمرے کے طواف میں نے 3 چکروں میں کندھا کھلا رکھا، باقی نہیں رکھا، کوئی حرج نہیں، لیکن سب میں رکھنا چاہیے تھا۔ کہتے جی کہ ابن شہاب زہری جو ہیں مشہور حدیث کے راوی ہیں، وہ شیعہ سے بالکل غلط ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ وہ تو امام حدیث تھے، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابن شہاب زہری 2 ہیں، ابن جریر طبری 2 ہیں، ایک شیعہ ہے اور ایک تو ہمارا حدیث کا امام ہے۔ لوگ دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام استعمال کرتے ہیں۔ کہتے جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ صرف لوگوں کی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حکومت سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہر جگہ انہوں نے آدمی کھڑے کیے ہیں، بھی عورتیں ادھر جاؤ، مرد ادھر جاؤ، عورتیں ادھر جاؤ، مرد ادھر جاؤ، آگے باقاعدہ پلاسٹک کے انہوں نے ٹیگ لگائے ہوئے ہیں، چیختے ہیں، پھر کیا کریں، لڑیں ماریں۔ گھنٹے کے بعد میں نے سر مڈایا، دم پڑ گئی ایک بکری۔
میں نے عمرہ کیا ہے، سر منڈانے کے وقت خوشبو والا صابن لگا لیکن فوراً دھو ڈالا گیا، فوراً اس طرح پھیر دیا گیا، تو کچھ صدقہ کر دو، دم نہیں پڑتی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، جیرانہ سے کریں، عرفات سے کریں، سب جائز ہے۔ اگر ہم نے عمرے کا طواف کر لیا لیکن تھکا ہوا ہے، 2-4 گھنٹے آرام کر کے صفا مروہ بعد میں دوڑا، کوئی حرج نہیں، بس احرام نہ کھولے، احرام میں رہے۔ میں نے عمرے کے دوران جو ہے، طواف کے دوران رکن یمانی کو بوسہ دیا، بالکل غلطی ہے لیکن جرمانہ کوئی نہیں۔ اگر صفا مروہ رہ جائے عمرے میں، دم پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اسلام میں ماں باپ کی عزت کرنے کا بڑا حکم ہے، لیکن اگر والدین اپنی اولاد کو خود برباد کریں ناجائز کام کے لیے، تو اولاد کو اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کہتے ہیں تو اولاد نہیں مانے گی۔ اگر ہم نے نماز فجر کے بعد طواف کیا ہے، حنفی مسلک میں 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھو، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ نماز میں رکوع کے بعد ہم نے جو روایات پڑھی ہیں، ہاتھ چھوڑنے والی روایات صحیح ہیں۔ مسجد نبوی میں اگر 40 نمازیں پڑھنے کا موقع ملے، بڑی فضیلت ہے، اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری فرماتے ہیں۔ بالکل نمازیں جو ہیں 40 پوری پڑھیں، ترتیب سے پڑھیں، اور پہلی تکبیر بھی اس میں خطا نہ ہو، اور مسجد نبوی میں پڑھیں اور مسجدوں میں نہیں۔ اگر کسی آدمی نے ساری نہیں کھائی لیکن نفلی روزے کی نیت کر لی، کوئی حرج نہیں، ساری کھانا سنت ہے۔ ایک آدمی کے بعد ہو ہی کچھ نہ تو کیا کرے، پانی کا گھونٹ پی لے بس۔ تامہ مانا ہر چیز کو توڑ دینے والی، ہر چیز کو ختم کر دینے والی۔ بہرحال انبیاء کی حیات کا کوئی منکر نہیں ہے، ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی حیات کا ساری دنیا قائل ہے، ماں سوا ایک آدھے فرقے کے۔ اگر مرد اور عورتیں نفل نماز اکٹھے ہو کے پڑھتے اس میں کوئی حرج نہیں، فرض میں آگے نہ آئے، فرض میں برابر نہ ہو، وہ اپنی نفل پڑھ رہی، ہم اپنی نفل پڑھ رہے ہیں۔ حضور پاک جب تہجد گھر میں پڑھتے تھے، بی بی عائشہ آگے سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ میں نے مدینے سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا نہیں دوڑا، اس طرح دلوا دیا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد، طواف صفا کرنے کے بعد اپنے سر پہ اس طرح پھیر دے، جائز ہے۔ میں دبئی سے آیا ہوں، میں نے احرام جدے سے پہنا ہے، عمرہ تو ہو گیا لیکن میقات کا عمرہ نہیں ہوا، اس لیے آپ کو راستے میں میقات سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ اگر ایئرپورٹ پہ آئے تو آپ ایئرپورٹ دبئی سے احرام باندھیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر رہا ہے، طواف کر لیا، نماز پڑھ لی، صفا مروہ کر لی، ابھی حلق نہیں کرایا کہ ٹوپی سر پہ رکھ دی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن نہیں رکھنی چاہیے جب تک حلق نہ کرائے۔ جو حیات کے منکر ہیں اللہ ہدایت دے، بس زیادہ ان جھگڑوں میں نہ پڑو۔
جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہوتی ان کا حج ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، لیکن گناہگار ہے۔ سلام کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ، بھائی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ حیات کے مسئلے میرے سامنے نہ چھیڑا کریں۔ تمام اہل سنت والجماعت حیات انبیاء کے قائل ہیں۔ اگر پردے کا کپڑا منہ سے لگ جائے کوئی حرج نہیں۔ بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں جب آدمی سامنے آتے سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، جب لوگ دور ہو جاتے ہٹا دیتے تھے۔ نفلی طواف اپنے لیے کریں، زندہ انسان کے لیے نہیں۔ اور حلق کرانے کے لیے خوشبودار صابن یا شیمپو ہرگز استعمال نہ کریں۔ حرم کے حمام میں جو شیمپو لگی ہوئی ہے ہم وہاں سے لے جائیں، گھر کے لوگ لے آتے ہیں تو لے جاؤ گے ماشاءاللہ۔ عشر جو ہے وہ زمین کی پیداوار سے نکالا جائے گا، جتنی پیداوار۔ قبر کو، مردے کو قبر میں قبلہ رخ کرنا چاہیے، لٹا کے بھی رخ اس کا قبلے کی طرف ہو، اور جب اتارا جائے تو کہے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ اگر بیوی انتقال کر جائے تو خاوند جو ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شوہر کو بیوی کا بدن دیکھنا بالکل جائز ہے جناب، بالکل دیکھ لیں، تمہاری بیوی ہے کیا ہے۔ نماز جمعہ کا 2 فرض پڑھنے کے بعد پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزرے۔ تنعیم سے کسی دوسرے صحابی نے، عبداللہ ابن الزبیر نے بھی عمرہ کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں ہے، اس کو چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا، خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خون بھی اس کا نکلا ہے، سزا بھی اسی کو دی جائے۔ صلاۃ التسبیح جو ہے ایک ضعیف روایت میں موجود ہے۔ کہتے کہ کیا یہ درست ہے کہ حضور نے بی بی خدیجہ سے کہا تھا کہ تم جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا، بالکل حدیث ہے۔ اور بی بی نے بھی کہا تھا بالرفاء والبنین، حضور آپ کو مبارک ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے حضور کا نکاح جنت میں بی بی آسیہ سے جو فرعون کی بیوی تھی اس سے بھی آپ کا نکاح ہوگا، اور بی بی کلثوم سے بھی آپ کا نکاح ہوگا۔ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو ناجائز ظلم کرتا ہے قیامت میں پکڑا جائے گا، بیوی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ عمر میں جو ہے عورتوں نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھائے ہوتے ہیں تو کیا ہے، کوئی بات نہیں، انہیں کبھی عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کبھی لوگ آب زمزم سے بھی وضو تازہ بنا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ پاکستان میں میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ اگر طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑتے ہوئے تھک گیا، 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ گیا، پھر چکر پورے کیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نے خوشبو والے صابن سے حالت احرام میں غسل کیا ہے، پورے بدن پہ استعمال کیا ہے، تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان ملک ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جگہ کر دیا سارا جو ہے نا عورت کے لیے جگہ بنا